تمام مومنین مومنات کی خدمت میں یا علی مدد کچھ حالات و واقعات مناسبات ہیں، تو اسی کے حوالے سے ہماری آج کی گفتگو ہے انشاءاللہ تعالی۔ سب سے پہلی چیز جو دیدار کے حوالے سے امام علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہیں، گلگت چترال اور پاکستان کے دیگر ناردرن پاکستان کے علاقوں میں امام علیہ الصلوۃ والسلام کے جو دیدار مبارک ہے، آپ کی آمد ہے، اس کے حوالے سے ہے کہ اگر کوئی شخص نہیں کر سکتا دیدار تو وہ کیا کرے۔ یعنی کہ کوئی شخص ساؤدرن کراچی یا دیگر علاقوں سے ہے، ان کے حوالے سے تو تاکید امام کی یہی ہے کہ ان کو ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے علاقوں میں ہی دیدار جو ہے وہ اس کو اٹینڈ کریں گے، نہ کہ وہ دیدار کے لیے چترال گلگت ان جگہوں کا دورہ کرے۔ اس کی امام کی طرف سے ممانعت ہے، اجازت نہیں ہے۔ باقی جو انہی جگہوں میں ہے، چترال میں گلگت میں، لیکن ان کی جو آفیسز ہیں یا دیگر احوال سے ان کے لیے مسئلہ ہے، تب بھی ان کے لیے کوئی ایسے پرابلم نہیں ہے۔ وہ امام علیہ السلام کے فرامین ہیں ہمارے پاس، امام سلطان محمد شاہ علیہ السلام کے، کہ ایسے شخص کے لیے دیدار اٹینڈ کرنا لازمی نہیں ہے۔ ہر چند اگر چھٹی کے دن دیدار ہو، اس کی آفس کی آف ہو، تو پھر وہ دیدار کرے گا۔ تو یہ تاکید ہے امام علیہ السلام کی، ٹھیک ہے۔ تو اس حوالے سے یہ گفتگو ہے۔ باقی یہ پوچھا گیا کہ قرآن کریم کے حوالے سے اسماعیلیہ کیا شیعہ اثنا عشری کی طرح قرآن کریم کو ادھورا یا انکمپلیٹ مانتے ہیں؟ یہ کسی اور شخص نے پوچھا ہے، اسماعیلی نہیں ہے۔ باقی اسماعیلی شیعہ جو ہے وہ قرآن کریم کو مکمل مانتے ہیں، ہر چند البتہ جو اس کی تفسیر ہے، وما یعلم تعویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، یہ جو علم میں راسخ ہیں انہی سے ہی، چونکہ قرآن میں متشابہات بھی ہے، محکمات، دیگر تفصیل آپ کو ملے گی۔ اس حوالے سے جو وارث قرآن ہے انہی سے رجوع کیا جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اوصیاء جو ہیں، جانشین جو ہیں، وہ قرآن کی تعویل ہی کے ذمہ داران ہیں۔ یہ ان کی یعنی کہ آپ کے لیے ڈیوٹی ہے قرآن کو تعویل کرنا۔ قرآن کی آیات میں کوئی اشتباہ نہیں ہے، اشکال نہیں۔ اس پہ جو ہے وہ تمام امت مسلمہ متفق ہے۔ کوئی دیگر مختلف جو ہے وہ اختلاف ہو سکتے ہیں، لیکن اس پر متفق ہے ہر چند کے قرآن جو ہے وہ ایک ہی ہے جو ہم سب کے پاس ہے۔ اس کی تشبیہات جو اس میں موجود ہیں، اس حوالے سے جو انٹرپریٹیشن ہے اس میں اختلاف پائے جاتے ہیں تمام مکاتب میں۔ اسی کے بعد جو اہم سوال ہے وہ یہ بھی ہے کہ 12 اماموں کے حوالے سے اسماعیلی شیعہ کیوں نہیں مانتے، جبکہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں 12 اماموں کے نام معروف تھے۔ اس حوالے سے ہم نے پوری اپنی ایک کتاب بھی لکھی ہے جو آپ لوگوں کے انشاءاللہ تعالی دسترس میں ہوگی۔ فی الحال مصروفیات ہیں تو اس طرف ابھی ہم نے قدم نہیں رکھا ہے، لیکن اپنا کام جاری رکھا ہوا ہے انشاءاللہ تعالی، تو آپ کی دسترس میں لایا جائے گا۔ فی الحال کچھ مصروفیات ہے، اس میں ہم نے مکمل جائزہ لیا ہے کہ 12 اماموں کے نام معروف نہیں تھے نبی علیہ السلام کے زمانے سے، اسی وجہ سے ہی شیعہ فرقے جو ہے وہ وقتاً فوقتاً ٹوٹے ہیں۔ زیدیہ آپ دیکھ لیں یا دیگر جو فرقے، خود واقفیہ فرقہ ہے مشہور، موسیٰ کاظم کے بعد جو وجود میں آیا، جنہوں نے امامت کو وقف کیا، اس طرح دیگر اختلافات پائے جاتے ہیں۔ اس حوالے سے ہم نے مکمل کتاب لکھی ہے جو انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کی دسترس میں آئے گی۔ باقی اس حدیث میں جو ہے نا 12 خلفاء کا ذکر ہے کہ نبی نے فرمایا ہے میرے بعد 12 خلفاء ہوں گے۔ تو خلفاء جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد فاطمی مصر جو اسماعیلی تشیع کے امام ہیں، 12 خلفاء میں سے 8 نظاریہ سلسلے تک اگر آپ دیکھیں گے، اس کے بعد مستعلیہ فرقہ جو ہے اس کے پاس خلافت آئی، ہر چند 8 خلفاء ہمارے وہ گزرے ہیں، لیکن اس خلافت کی وجہ سے یہ جو 12 کی ہے امامت منقطع نہیں ہوگی، امامت کا سلسلہ متوقف نہیں ہوگا، امامت بار جاری رہنی ہے۔
خلافت کی وجہ سے جو ہے نا وہ امامت جو روحانی قیادت بھی ہے، جو ظاہراً نصوص ائمہ علیہ السلام کی جو ہم تک پہنچی ہیں اس کے مطابق امام ہر دور میں وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاتھ، ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہوتا ہے جو بارگاہ ہدایت کے لیے سامنے ہوتا ہے۔ اسی کے بعد اہم موضوع وہ یہ بھی ہے کہ امام جو ہے وہ ان کے دیدار کی مناسبت سے ان کے لیے القاب استعمال کرنا چاہے جائے کہ رحمت للعالمین اور دیگر، اس حوالے سے کافی آپ نے دیکھا ہوگا۔ ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی بھی امام کی آمد کا موضوع ہوتا ہے یا کوئی ایسی پیش رفت آپ دیکھتے ہیں تو یہ افراد جان بوجھ کر اناد میں، دشمنی میں اس طرح کے موضوعات کو لوگوں کے سامنے لاتے ہیں، الفاظوں کو دکھا کر کے، حالانکہ وہ تمام تعلیمات ہر فرقے کی اپنی پائی جاتی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر رحمت للعالمین یہ سیدنا قاضی نعمان قدس سرہ نے فرمان فرمایا ہے، اگر آپ کی نالج میں ہو تو یہ اسماعیلیہ جانتے ہیں کہ دائم الاسلام میں سیدنا قاضی نعمان قدس سرہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام رحمت للعالمین ہے، تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے، عالمین کے لیے۔ یہ سیدنا قاضی نعمان قدس سرہ لے کر آئے۔ اسی کے ساتھ اگر آپ قرآن کی طرف دیکھیں تو قرآن نے امام کو ہدن للناس، ناس کے لیے ہدایت ہے نا، اور یہ جو آل ابراہیم ہے فقط آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما، اسی کی تحت اگر آپ دیکھیں جو آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت دی گئی ہے، اور اسی کے پیش نظر اگر آپ دیکھیں قرآن کریم میں کہ وہدی و رحمتوں و بشریٰ للمسلمین، یہ ہدایت رحمت ہے جو آل ابراہیم کو کتاب دی گئی، یہ وارث ہے کتاب کے، ٹھیک ہے، اور یہ رحمت ہے، ہدایت ہے مسلمین کے لیے۔ اور دیگر مزید بنا یہ جو امامت ہے، قرآن نے جو ذکر فرمایا ہے سورہ بقرہ میں انی جاعلک للناس اماما، امام جو ہے وہ للناس لوگوں کے لیے ہوتا ہے، اور وہ ہدایت جو ہے وہ تمام جو ہے وہ آپ کے لیے عالمین کے لیے ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے سیدنا قاضی نعمان قدس سرہ نے دائم الاسلام میں امامت کو ائمہ اہل بیت علیہ السلام کو رحمت للعالمین ذکر فرمایا ہے، اور قرآن کریم میں اس کی طرف ہم نے آپ کو نصوص بتائیں کہ آل ابراہیم وارث قرآن ہیں، ان کے پاس کتاب بھی ہے، اور یہ جو ہے حکمت کے مالک بھی ہیں، اور یہ جو ہے وہدی و رحمتوں و بشریٰ للمسلمین کے تحت یہ کتاب اور یہ جو وارث قرآن ہے یہ رحمت ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ امام ناؤز باللہ زحمت ہے، اگر رحمت نہیں ہے عالمین کے لیے تو پھر زحمت ہے۔ تو توہین تو یہ لوگ کرتے ہیں جو امام کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں، یہ ہم آگے سے ان کے لیے پیش رفت کر سکتے ہیں اگر ہم چاہیں، لیکن ہم امام کے فرامین کی وجہ سے ہم یہ کرتے نہیں ہیں ان کے اوپر۔ اگر ہم چاہیں تو ہم قانونی چارہ جوئی کر سکتے ہیں، لیکن ہم اس طرف جاتے نہیں۔ تو امام ہدن للناس ہے، اور للناس لوگوں کے لیے یہ امامت جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک منصب اتارا ہے۔ تو بہرکیف اس میں جو ہے وہ اختلافات کو پروان چڑھایا جاتا ہے، ایسا موضوع کریٹ کیا جاتا ہے کہ جھگڑا ہو، ٹھیک ہے۔ تو ایون ابھی آپ دیکھیں کہ دیگر لوگوں نے بھی جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کچھ الفاظ استعمال کرتے ہیں مثال کے طور پر، تو یہ ان لوگوں سے بھی لڑ رہے ہوتے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا جواد نقوی صاحب کے اوپر جو انہوں نے خامنائی صاحب کے لیے جنگ احد کا واقعہ پیش کیا، تو کتنے مسائل پیش آئے۔ تو یہ کر رہے ہوتے ہیں، فضا ڈھونڈتے ہیں کہ جو مسئلہ چل رہا ہوتا ہے، مسئلہ جو ہوتا ہے، موضوع ہوتا ہے، اسی موضوع پر کوئی نہ کوئی بحث چھیڑتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ ہے، اس وجہ سے اس کو میں لمبا نہیں کر رہا۔ پھر یہ سوال پوچھا گیا کہ اگر دعا مس ہو جائے تو اس کو کیسے دوبارہ پڑھا جائے۔ کسی بھی وقت آپ پڑھ لیں، جب بھی آپ فارغ ہوتے ہیں تو دعا آپ پڑھ لیں، ہی تاکید ہے، لیکن اس وقت میں آپ جو ہے نا وہ 12 مرتبہ یا علی یا محمد کا ذکر کریں گے، اسی وقت جو دعا کا ہوتا ہے۔ اس میں آپ کو مشکل سے 1 منٹ لگتے ہیں 12 مرتبہ یا علی یا محمد پڑھنے میں، یہ آپ پڑھ لیں۔ اس کے بعد دعا جب آپ فارغ ہوں گے تب آپ پڑھیں گے۔ تو یہ کچھ مین مسائل تھے فی الحال ابھی جو مربوط جو سلسلے چل رہے ہیں دیگر مناسبت کے حوالے سے،
دیگر جو مسائل کے حوالے سے، تو ہم نے کہا کہ یہ آپ کی خدمت میں رکھیں. وقت کی کمی کی وجہ سے ہم باقی چیزوں کو بعد میں انٹرٹین کرتے ہیں. اپنا خیال رکھیں. والسلام یا علی مدد.